السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان و فیضان مرشد عبد حیدر۔ کیا بات ہے، مسجدیں، مندر، گرجے، عبادت گاہیں کیا اللہ کا گھر ہیں؟ جی یہ اس پہ ڈسکوز ہے آج کا۔ آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ حج کی آیت نمبر 40 ہے۔ وہ جو اللہ کے گھروں سے ناحق نکالے گئے، اللہ کے گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا، اچھا اللہ کے گھر سے نہیں، اللہ کے گھروں سے، اللہ کے گھروں سے، کیا بات، وہ جو اللہ کے، واہ واہ، وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اچھا، اور اللہ اگر آدمیوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، ہٹاتا نہ، دفع نہ کرتا، نہ فرماتا، تو ضرور ڈھا دی جاتی، ختم کر دی جاتی، مٹا دی جاتی خانقاہیں۔ اچھا اس کا مطلب ہے خانقاہیں اور گرجے یا گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ اور ترجمہ ہے بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 40 ہے۔ اچھا یہاں پہ میں نے عربی تو خیر نہیں لکھی، لیکن میں نے بتا دیا ہے یہ کلیسے جو ہے وہاں پہ صلواتون کا ترجمہ انہوں نے کلیسے کیا ہوا ہے، جبکہ اس کا بس صلواتون کا جو مطلب ہے وہ کلیسے نہیں، عبادت خانے ہیں۔ عبادت خانے، عبادت خانے، عبادت خانے میں مندر، مسجدیں، جو بھی ہے وہ آ جاتا ہے، جی اس میں جو بھی آ جاتا ہے۔ یہ میں نے لفظ بائی لفظ جب ترجمہ میں نے وہ مینشن بھی کیا ہے، ترجمہ جب نکالا تو وہ مجھے کیونکہ یقین نہیں تھا ملا میں، اس لیے میں نے لفظ بائی لفظ ترجمہ بھی نکالا۔ تو وہ صلواتن کا معنی ہے عبادت خانے، مگر علماء نے اس کا کلیسے کیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ جی تو دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، تو اس میں لفظ جو ہے نا کہ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال کے صرف اتنی بات پہ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، ہٹاتا نہ، الگ نہ کرتا، تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں۔ دیکھیں یہاں پہ اس نے ڈنڈی پتہ کیا ماری ہے، گرجا اور کلیسے اور مسجدیں، یہاں کی عربی پتہ کیا ہے؟ میں نے کہہ تو بیٹھا تھا میں کہ جی مندر، لیکن مجھے مندر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا، مندر کا نام نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر مجھے تو ملا پہ ویسے بھی شک تھا، تو میں نے نکالا لفظ بائی لفظ ترجمہ، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لفظ بائی لفظ میں ترجمہ۔ یا کلیسے کیا ہوا، وہاں پہ کلیسے کا ذکر ہی نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، آ گیا لفظ وہی، لوگوں کو بعض کے ساتھ بعض، البتہ مذہب لوگوں کو ان کے بعض کے ساتھ بعض کے البتہ منہدم کر دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے۔ بس صلواتن کا ترجمہ ہے عبادت خانے، نہ کہ کلیسے، انہوں نے کلیسے کیا ہوا وہاں پہ۔ چلو جب عبادت خانے آیا اس میں مسجدیں بھی آ گئی، مندر بھی آ گئے، خانقاہیں بھی آ گئی، کلیسے، سارے عبادت خانے مینس عبادت خانے جہاں جہاں پر بھی، اور دنیا کا کوئی آپ ایسا عبادت خانہ نہیں بتا سکتے جس میں وہاں پہ اللہ کا نام لیا نہیں دیا، کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے مختلف ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ڈنڈی ماری گئی کہ وہاں پہ انہوں نے عبادت خانے کو مٹا کے کلیسے کر دیا، یہ آپ کو نظر آ گیا ان کی۔ تو یہی چیز تھی کہ اس میں مندر بھی آ جاتا ہے، اس میں مسجد بھی آ جاتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جب عبادت خانے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ گرائی جائیں، نہ اللہ نہیں چاہتا کہ گرائی جائیں، گرجے گرائے جائیں، مندر گرائے جائیں، خانقاہیں گرائی جائیں، مسجدیں گرائی جائیں، اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ بکثرت نام سے مراد پتہ کیا ہے؟ اگر 100 نام لیے جا رہے ہیں تو 100 میں سے 80-90 نام وہی لیا جا رہا ہو اللہ کا ہی، تو اللہ نہیں چاہتا کیونکہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ واہ واہ، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں گرانا منع ہے، وہاں پر اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جی یہ کلیہ مل گیا آپ کو، جی مندر توڑ دو، گرجے توڑ دو، یہ کہاں کی سنت ہے تمہاری؟ تم نے قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں، یا تم نے کسی سے سمجھایا ہی نہیں کسی سے۔ اچھا مگر ایک بات ہے، مسجد زرار کو اللہ کے حکم سے جلایا گیا کیونکہ وہاں سے اللہ کا نام لینے سے روکا جاتا تھا، جی، اور یہ کس کو نہیں پتا کہ مولا علی کے بغض میں وہاں پہ بنا تھا۔ ایک بات ہے، کیا مسجد زرار میں اللہ اکبر نہیں ہوتا تھا، اذان نہیں ہوتی تھی، محمد رسول اللہ نہیں ہوتا تھا، پہلا کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا؟ پڑھا جاتا تھا، پھر بھی اللہ کا نام کون سا تھا جو روکا جاتا تھا؟ اللہ کے نام سے کس نام سے روکا جاتا تھا؟ تو آپ گیس کر لیجئے گا۔ گرجے میں ایلیا کا ورد ہوتا ہے، ایلیا کا ذکر ہوتا ہے،
کرسچن کرتے ہیں، اور کبھی ان سے پوچھو بہت سارے انصاف پسند کرسچن مان گئے ہیں وہ ایلیا علی ہے، وہ ایلیا علی ہے، اور مولا علی نے خود بھی فرمایا ہے کرسچن مجھے ایلیا کہتے ہیں جی، اور مولا علی خود فرماتے ہیں ہندو مجھے کرشن کہتے ہیں، مندر میں کرشن 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 مہادیو کرشن 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 ہوتا ہے، پتہ چلا نام کس کا لیا جا رہا ہے جی۔ اور جب مولا علی خود فرماتے ہیں نحنو اسم اللہ، میں ہی تو اللہ کا اسم ہوں، جب علی اللہ کا جسم ہو سکتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہو سکتی ہیں، اللہ کا سینہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کا جسم کیوں نہیں، اگر جسم ہو سکتا ہے تو اسم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا نحنو اسم اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں جی۔ پتہ چل گیا گرجے میں ایلیا، مندر میں کرشنا، نام تو لیا جا رہا ہے نا، واہ۔ اور اسی طرح اور بھی کہیں پہ کافی، وہ جب اجازت ہوگی یا پھر بات ہوگی اس پہ بارے۔ مسجد زرار میں اللہ اکبر تو تھا، یا رسول اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، مگر علی علی پر پابندی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ گئے ہوئے تھے، مولا علی کو چھوڑ کے گئے تھے جنگ تبوک میں، اور پیچھے سے چند، میں اب کیا کہوں، وہ اچھے صحابہ کرام تھے یا کس طرح کے تھے مجھے نہیں پتا، اب آپ خود ہی حساب لگا لیں، انہوں نے کہا علی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، انہوں نے مسجد علیحدہ بنا لی، انہوں نے کہا ہم اس مسجد میں نماز پڑھا کریں گے۔ تو جب نبی پاک واپس آئے تو انہوں نے دیکھا، وہاں صحابہ کو پوچھا، انہوں نے مسجد بنا لی الگ، اللہ کا حکم آیا اس مسجد کو جلا دو جلا دو جلا دو، اور وہاں پہ مسجد کو جلایا گیا، اور اس کی خاک کو علاقے سے باہر پھینکا گیا، وہاں پہ رکھا گیا، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا یہاں پہ اللہ کا نام لینے سے روکا جاتا ہے، تو بھائی وہاں پہ اللہ اکبر بھی تھا، کوئی مسجد دکھا دو جہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ نہ ہو، مگر علی کے بغض میں بنی تھی، اللہ پاک نے فرمایا جلا دو، مگر گرجے میں ایلیا تھا، یہ بھی علی ہے، مندر میں کرشنا تھا، یہ بھی علی ہے، فرمایا ان کو نہ جلاؤ، ان کو نہ گراؤ، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے جی۔ پڑ گئی موت اوئے ہوئے، قسمت خراب ہے تمہاری، میں کیا کر سکتا ہوں، تم حق پسند نہیں ہو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو وسلواتو ہے نا، عربی شاید تھوڑی میری، میں ناعلم بندہ ہوں، تھوڑا سا کمزور بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جتنی کمزور بھی نہیں ہے، تو یہ کلیسے عبادت خانے اس کا مطلب ہے اس کا، تو عبادت خانے میں سبھی آ جاتے ہیں، اوئے ہوئے، تو مولا علی بھی فرماتے ہیں تمام ادیان کی حقیقت میں ہوں، وہی تو تمام ادیان کی حقیقت ہے، اللہ پاک نہیں فرماتا تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تمہیں جدھر دیکھو، اور اللہ کا چہرہ کون ہے پتہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب سمجھنے والے تو سمجھ جائیں گے، دلیلیں دینے والے بغیر تحقیق کے دلیلیں دیں گے، نہیں جی یہ وہ، بھائی جاؤ باڑ میں، مجھے تمہیں سمجھانے کا مقصد ہی، میرا مقصد تمہیں سمجھانا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق پسند ہیں، جن کو لیکن ان کو حق مل نہیں رہا کہیں سے، وہ کیا کریں، لیکن جب ان کو سامنے میری ویڈیو آئے گی تو وہ دیکھیں گے، اور کچھ بندوں نے کہا کہ تم کیوں، کیا فائدہ ویڈیو بنانے کا، یہ وہ، بھائی میرے ساتھ پتہ نہیں کتنے بندے اٹیچ ہوئے ہیں جو حق کی تلاش میں تھے، اور کمال کی روحیں اٹیچ ہوئی ہیں، ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ جو حق پسند ہے، جن کو پتہ نہیں چل رہا جانا کہاں ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ عبد حیدر کون ہے، یہ عبد حیدر کون ہے، تو آپ کو لگے گا پتہ یہ عبد حیدر کون ہے، ابھی تو میں تو آپ کا کتا بھی نہیں کہہ سکتا، وہ بھی اس کی توہین ہوگی، ہم تو کیونکہ کتوں کے بھی کتے ہیں، اگر ہماری بات میں اتنا دم ہے تو پھر ان کی بات میں کیا دم ہوگا جی، وہ تو پھر وہی ہے نا، باقی ہوئے ہوئے کیا کہوں اس کے آگے پہ، کوئی علمی دلیل ہو تو وہ لازمی پیش کیجیے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی پاک نے خانہ کعبہ کے بت توڑے ہیں، اور بھائی وہ خانہ کعبہ کے توڑے ہیں کیونکہ جو تمہارے گھر پہ آ جائے نا، قبضہ کر لے، اس کو مارنا اور بات ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کے بھی جو بت توڑے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دو بت ایسے بھی تھے جن کو غسل دے کے دفنایا بھی گیا تھا جی، ان کو غسل دے کے دفنایا گیا، باقی بتوں کو توڑا گیا تھا، جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا بتوں کو، ان کو توڑا گیا تھا، اور جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق تھا وہ دو بتوں کو دفنایا گیا تھا عزت کے ساتھ، یہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور نبی پاک نے کسی کا گرجا گرایا ہو، مندر نہیں گرایا جی، ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ایک الگ واقعہ تھا، وہ بت خانے میں جا کے گرایا، وہ ایک الگ میٹر تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جو کیا، نبی پاک نے کبھی حکم دیا ہو کہ مندروں کو جلا دو، مسجدوں کو جلا دو، نہیں ملے گا کہیں، آپ نہیں ہے کہیں پہ بھی، باقی انصاف پسند بندہ ہے وہ تو انصاف کرے گا، باقی غیر جو دوسرا بندہ اسے میری بات ہی کوئی نہیں، اس کو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سمجھا سکتا ہے نا، پھر بھی جہنم بھرنی ہے اللہ پاک نے، کیونکہ ایسے بندے ہے ہی جہنم کا ایندھن، اگر وہ بیچارے نہ گئے تو پھر وہ جہنمیوں کو جہنم کیسے ملے گی، وہ نہیں ایندھن ہوں گے نا، انسان اور پتھر، تو اچھی بات ہے وہ جہنم جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، کیونکہ جو مولا علی کے جو بغض رکھنے والے تاکہ ان کے
جلنے میں جو ہے وہ نا شدت پیدا ہو، آگ میں شدت پیدا ہو ان کی، تو ان کو جہنم جانا ہی چاہیے۔ میری تو دعا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پہلے جائیں جہنم میں، کہ جو ناانصاف برے بندے ہیں ان کو جانا ہی چاہیے، ورنہ ایندھن کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ کہ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔